مان الرحیم نزول قرآن تے صلوات مہربانی سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ صلوات الصلاة والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم واسمه مرفوع منقوش مكتوب محفوظ في اللوح والقلم سید العرب والعجم سونی صلوات الذي جسمه معطر مطهر منور مظفر في البيت والحرم قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات وعلى ابن أمه والناصره ووارث علمه امام المشرقين والمغربين الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين زینت المسجد والمنبر فاتح اللہد والبدر والخیبر والخندق والحنین آنی ابا الحسن والحسین نعرہ حیدری دعا ہے پاک ہستیاں تساں سارے دا چورائے قبول فرماوے بانیان دی محنت مالک اپنے دربار اچ قبول فرماوے ذکر دے بدلے اچ مالک کثیر اجر عطا فرماوے ذوات مقدسہ تساں سارے دے نیک شرعی حاجات پورے فرماوے مرحومین دے درجات بلندوں میں بار میں امام دا جلدی ظہور تھی وے نہیں بندے ڈھیر سارے بیٹھے وے یا تو گرمی ہے یا تھکے بیٹھے وے پہلیاں دعاواں تواری خاطران بے شک آمین نہ آکھو یہ جڑی چھیکڑی دعا ہے رمضان بھرا یہ تو بڑی اہم دعا ہے بار میں امام دا فرمان ہے جڑا بندہ میرے ظہور دی دعا منگ دیاں مر گئے جدہ میرا ظہور تھی سی میں مہدی خود ان دی خبر تے ون کے کو زیارت کروے سا مہربانی چاچا مہربانی سے بہت کوشش کیتی کر کوئی واعظ کوئی ذاکر بار میں دے ظہور دی دعا منگاوے تو دل کھول کے آمین آکھی کر میں گزارش کیتی ہے ہادی برحق منتقم حقیقی بقیت اللہ امام زمانہ دا جلدی ظہور تھی وے دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں
آج دی مجلس مخصوص ہے شہزادہ امن جناب حسن دے نام نال دوجھا تاجدار ولایت بطول دا چند میرا امام بہوں وڈی عزت دا مالک ہے بہوں وڈی شان دا مالک ہے میرا پاک امام جو چاہے کر سکدے جڑے نیوے بلندے تھکے بیٹھے ہوئے یا غلط کھڑا دا میرا امام جو چاہے کر سکدے بھائی جان ایک دفعہ میرا امام ایک رستے نالوں گزردہ پی آئی ایک بندہ تیر کمان اچ پا کے دیوار دو رخ کی تھی بیٹھا ہے قریب آئی کہ وہ تیر چھوڑے میرے پاک امام نے انہیں مونڈے تھے ہاتھ رکھے پہلے تو غصے تھے بھی کون ہے جائے میرے مونڈے تھے ہاتھ رکھے لیکن جنہیں مڑ کے دیکھے تا امام دی زیارت ہے یہ مہربانی سے مت خدمت جھان پہ امام فرمائے کیا بیٹھا کرے نام ہے آدھے مولا میں ماہر نجوم ہاں علم نجوم جاننا میں جاننا میں بھی 100 سال بعد آسمان تے دو ستارے آپس سے مل دیتے ہیں مولا جنہوں آپس سے ملے نا تو میں اے تیر دیوار اچ مار کے ایک آکھاں سونے دی بان مانتا ہے بان بنیا مہربانی سے آدھے مولا تُسا میرے مونڈے تے ہاتھ رکھے میرا وار خطا تھی گئے تے ہیک لمحہ ہوندے انہاں دے ملان دا ہونو جدا تھی گئے بت کون مرے تے کون جیوے مولا 100 سال بعد وہ مل دیں امام فرمائن تیر کمان میں کو دے چلو کوئی تو بیٹھے سمجھانا لا امام فرمائن تیر کمان میں کو دے میرے پاک امام نے دیوار دو رخ کی تے امام فرمائے تو عرش آلے پاس دے آسمان آلے پاس دے ازاداروں میرے پاک امام نے کمان کو چھک دی تھی ادھو کمان دے سرے رل دے ہیں ادھو عرش دے ستارے آپس سے مل دے ہیں مہربانی سے جوانی امان ہاتھ بلند کر کے جواب بھی ہے حیدری ان قریب آئی کے ستارے ملن تو امام تیر چھوڑے میرے پاک امام نے ہاتھ چھوڑ دیتے وقت قدمات جھان پہ آدھے مولا کمال کی تیوے قسمت نالو ول پہ مل دیں تو آدھے حق بندائی تیر چھوڑ دے ہوا تو تیر نہیں چھوڑا تو تیر کمان چھوڑ دیتے امام مسکرا کے فرمیندن تو وقت آسمان آلے پاس رہے این وقت لٹھے تے امام نے کمان کو چھک دی تھی کمان دے سرے ملن تے عرش دے ستارے ملن اور قریب ہے کہ ستارے ملن تے امام تیر چھوڑے امام نے تیر نہیں چھوڑا امام نے ہاتھ چھوڑ دیتے ازاداروں ہن کھڑا نہیں قدمت جھان کے آدھے مولا سمجھ گیا تساں ستارے آدھے محتاج نہیں ہے ستارے تو آدھے محتاج ہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری مہربانی سے ایڈی وڈی عزت دا مالک ایڈی وڈی شان دا مالک حاکم شام نے ایک دفعہ میرے پاک امام کو شام اچ دعوت دیتی مولا شام دے لوگ سکھ دن تو آدھے بابے دے خطاب سنن واسطے تو آدھے بابا تے ٹر گئے تو ساں شام دے تخت بہ کے اپنے پیو دے انداز شامیاں کو خطبہ سناؤ میرے پاک امام کو ایک پیغام ملا تو امام فرمایا فلاں ڈیٹ فلاں دین فلاں وقت میں شام دے ممبر تے آوے سا تو سب پریشان ہو تو میں صرف مسائل سے پڑھا اگر تھکے بیٹھے ہو چلو میں فضیلت اچھا چلو امام فرمیندن فلاں دین فلاں وقت میں شام دے ممبر تے آوے سا این پوری شام اچ اعلان کرایا بھی جیڑھائی علی دا خطبہ سنن واسطے سکھ دے فلاں دی فلاں وقت بطول دا چند جناب حسن شام دے ممبر تے بہ کے شام صحیح مہربانی شام دے لوگ صحیح مہربانی شام دے لوگوں کو خطاب کرے سی جے سننا ہوئے شام دے دربار چاہونے دیہی بڑے اوکھے گزرے وقت مقرر تے
میرا پاک امام شام دے ممبر تے آ بیٹھے نہیں رمضان بھرا واقعی تھکے بیٹھے چلو میں اگلا لفظ آدھا میں دیکھ سن کیڑا بندہ مجلس سے حاضر بیٹھے تھے کیڑا گرمی بجھائی بیٹھے میں پہ آدھا ممبر دا اصلی وارث ممبر تے آ کے بیٹھے مہربانی صحیح بھلا ہوتا میرے پاک امام نے خطاب شروع کی تھے چلو تُساں سونا سن دے بیٹھے وے میں کنجوسی نہ کرا میرا پاک امام ممبر تے بیٹھے اتھو شام دا وسدا ایک موچی جائے امام دی جتی تیار کیتی آئی مہربانی چاچا تُساں حق ادا کیتی بیٹھے جوانی امان مہربانی صحیح بندیاں کو چرندہ امام دے کول اوکھیاں پہنچے تو میرے پاک امام کو جتی پوائیس امام فرمائے تو کوئی شے مانگتے میں دے ماں آدھے مولا میں کو منگن دی کیڑی ضرورت ہے میرے دل اچھ تو آدھی ولا رہا دیئے میں کو کیڑی شے دی ضرورت ہے میرے پاک امام نے خطاب شروع کی تھا دوران خطاب ان دے سکھے ہوئے بندے میرے پاک امام کو ٹوکے جنہیں یہ ٹوکے نا امام فرمینے نا حاکم شام پٹا پاک رکھیا کر اپنے نہ درباری کتیاں پہ تے کو نہیں پتا اسا نحنو حجت اللہ اسا ہیں اللہ دی حجت انہاں کو پٹا پاک رکھیا کر میرے پاک امام نے بد خطبہ شروع کی تھے دوران خطبہ میرے پاک امام نے اپنے اختیارات رسکن امام فرمینے میں حسن چاہاں تو مشرق کو مغرب کر سکتا مغرب کو مشرق کر سکتا شمال کو جنوب جنوب کو شمال مرد کو عورت کو مرد کر سکتا امام نے گل کی تھی مجمع دے آدھی جو ایک بندہ اٹھے دیکھیا دے حسن اے دعوت تو پیا کرنے اے تا سوائے خدا دے بھی کوئی نہیں کر سکتا میرے پاک امام دے چہرے دے تیور بدلیں فرمینے نا بدبخت عورت ہو کے مردہ دے مجمع تے کو شرم نہیں آدھی مہربانی صحیح مہربانی صحیح مہربانی صحیح ان جو اپنے پاسے اللہم صلی اللہ محمد امال محمد وحجل ان جو اپنے پاسے ڈٹھے حیات تبدیل عورت بن گئی ہون بیٹھی قسمت نال مجمع دے آدھیچ تے مجمع چرین دی ہوئی جنہ گزری ہے تے شام دے اچکے تے بدماش لوگ آن انہاں طرح طرح دنگالی کی تھی جنہ وہ دربار دے دروازے تے من کھڑی ہے تے نمانیاں نگاہیں ڈیٹھیاں نے سے امام دو ہاتھ بات کہا دیئے مولا معافی نہیں ہو سکتی امام فرمینے سادے دروازے تو خالی تو کوئی نہیں گیا تے گستاخی ایڈی وجہ کیتی ہے تے میں پہ آدھا تیری گھر بیٹھی ہوئی عورت کو میں مرد بنا چھوڑے تے میں حسن پہ آدھا جب تک تیرے بطن اچھو ایک خنسا بچہ خنسا سمجھ دے رہے یعنی ہجڑا خسرہ بچہ نجم سی اس وقت کو معافی نہ مل سی انال کھڑائی نہ موچی ہوا کہ مولا بچہ دیم نہیں ہے تو صحیح سالم لہو امام فرمیندن نہیں جدہ اندہ بچہ شام دیا گلیچ بازارچ نچسی ٹپسی شام دے لوگوں کو پتہ تلک سی جڑا دشمن اہل بیت ہوئے انہیں بد نسلہ ہوندے مہربانی صحیح مہربانی صحیح ایڈی وڈی عزت دا مالک میرا امام ایڈی وڈی شان دا مالک بہوں وڈا مظلوم ہے میرا امام بہوں وڈا مظلوم میرے پاک امام دے ڈھیر سارے لقب ہیں ایک لقب مسموم امام کہ کو آدھن مسموم نے کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ظاہر ملی ہو گئے اچھا ایک لفظ میرے ذہنے چاہ گئے صحیح یہ میرے پاک امام دا ایک ذاکر ہے جڑا اکثر امام حسن دے مسائب پڑھ دائی میرے پاک امام نے ایک رات کو خواب زیارت کرائی اے بھی امام دی مظلومیت پہ رسینا فرمینے تم میرے مسائب کیوں نہیں پڑھ دا ادھے مولا میں اکثر پڑھ دائی تو آدھے مسائب ہاں امام فرمایا نہیں
جڑے میرے مصائب ہیں نہ وہ تو نہیں پڑھدا آدھے مولا وہ توڑے کیڑے مصائب ہیں میں کو دسو میں آزاداراں تک پہنچے سا امام فرمیندن غور نال سن میں کو زہر ملن تو زیادہ میرے جنازے تیر لگن تو زیادہ میرا جنازہ قبرستان چوال آمن تو زیادہ مصائب دا پہلا لفظ ہے تو میرے ایک سے پتہ نہیں کیڑا بندہ استقبال کرے سی فرمیندن غور نال سن میں حسن دا مصائب ہے میں دہ دریاں میرے سامنے میری ماں مریندی رہ گئی ہے سبحان اللہ جوانی امانہ دھیاں دے پردے ہوئے فرمیندن میں دہ دریاں اے تو میرے پاک امام دی مظلومیت ہے نا فرمیندن میں دہ دریاں صحیح میں ہزار دفعہ کھاں فرمیندن میں دہ داریاں میرے سامنے لوگ میری ماں کو مریں دے رہے ہیں سنگ بسم اللہ اے میرا اللہ اے میرا اللہ شاید کہنا سنے دے کہنا نہیں سنا لفظ بڑا سنا بیٹھیا دن امام فرمیندن ایک تا میری ماں کو اپنے دربار چنہ دھکے دے کے کٹ چھوڑے یہ لفظ بڑا اوکھا ہے اگلا لفظ امام فرمیندن اے او لوگ ہیں جنہ میری ماں کو گھر آ کے مارے فرمیندن میں دہ داریاں لوگ میری ماں کو مریں دے رہ گئن اے میری بہن بڑی مظلومیت ہے جے کوئی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زہر ملی ہوئے او کو آدھن مسموم یہ میرے امام کو کئی دفعہ لوگاں زہر دیتی ہے تے مختلف انداز کہیں ملے زین زہر دیتی نے امام دا ایک چلو میں لفظ واضح نہیں کریں دا جڑا تاریخ نال واسطہ رکھیں دے کو سمجھے چاہوے سی ایک وقت ایسا ہے جو نبی دا ایک صحابی ہے جڑا کنڈا رکھیں دا کنڈا رمضان بھیرا بزرگ تو سا جان دے اسو بھی کنڈا ہاتھے رکھیں دے بزرگ ان کنڈے دی کیڑی حالت ہوندی ہے کنڈے دی جڑی تلمی نوک ہوندی ہے نا وہ بڑی نوکیلی ہوندی ہے نبی دا ایک صحابی ایک دفعہ ان کنڈے دی نوک کو کئی دفعہ زہر بجھائیس بس امام دے کول آ کے امام دے پیر پہ نوک رکھ کے تو زور دیتیس وہ نوک میرے امام دے پیر بڑھ گئی این رنگ امام کو زہر دیتی نے کئی دفعہ زہر دیتی نے جڑی آخری زہر ہے نا اے بڑی ظالم زہر ہے جنہ نام ہے ظاہر ہلاہل میرے پاک امام دا حرم ہے جنہ نام ہے جودہ بنت اشعث سارے بے شمارہ کو سواد کھندے این میرے امام کو زہر دیتی ہے نجران چوئے زہر منگائی آنے ایڈی ظالم زہر ہے بعض مورخین لکھ دیں روم اچھو منگائی آنے کچھ لکھ دیں نجران اچھو جہاں زہر بنائی ہے نا کہ جنہ ایک کو ڈیمن لگے حاکم شام کو آدھے وعدہ کر اس زہر کہیں انسان تے استعمال نہ کرے سکیں ایڈی ظالم زہر ہے اندہ ایک قطرہ اگر دریائے چوان کو ویاتا کئی میل تو دریائی جانور تڑپ تڑپ کے بہرا ویندے ہیں ایڈی سخت تے ظالم زہر اگر اندہ ایک قطرہ دودھ دیمن آلے جانور دے سنگ تے لوا دودھ دی جاتے خون دیندہ آئی ایڈی ظالم زہر جوانیاں مانے تیرا 12 مہینے دا روزے دار امام تیرا گھر آئے نا تے افطاری دا وقت ہوئے جودہ بنت اشعث دودھ دے جامچ او ساری زہر ملائیس ایک قطرہ نہیں جنہاں سمجھے انہاں دی ہے نکلیے ساری زہر دودھ دے جامچ ملا کے امام دے سامنے پیش کیتیس امام اندے پاسے دیٹھا فرمیندن میں تیرا چنگا امام کوئی نہیں آدھی مولا تین جہاں تک کائنات اس کوئی نہیں ہو سکتا فرمیندن تین میرے کول کرا کوئی شے منگی ہے تے میں نہیں دیتی آدھی مولا میں تا جدہیں کوئی شے منگی ہے تو سن عطا کیتی ہے سید ٹھڈا صاحب بھر کے فرمیندن حیاء نہیں بھی آندھا جہاں تا میرے قاسم کو رومن دا رائی نہیں آندھا سبحان اللہ دھیاں دے پردے ہوئے حیاء نہیں بھی آندھا آدھی مولا میرا کوئی غلط ارادہ تا نہیں امام فرمیندن میں تو دیکھ میں کائنات دا امام ہاں آدھی مولا میں تو آدھی خاطر تیار کیتے میرے پاک امام نے دودھ دا جام گی دے
بسم اللہ پڑھ کے منہ نہ لائس، انا للہ پڑھ کے ہیک گھٹ بھرس۔ ازادارو جتو جتو گزر دا گے بھا بلدی گئیے، جگر دے ٹکڑے کٹیج کٹیج کے بہرامن لگ پین۔ میں کو ممبر دی عزت سہیں دھیاں دے پردے ہوئے، میں کو ممبر دی عزت دی قسم مسلے تو بڑا اوکھا اٹھائی بطول دا چند، اور گھر نہیں آیا، سدھا نانے دی قبر تے آکے جھان پہ، قبر کو ہاں نہ لا کے دے نانا، نانا میں کو اگے زہر مل دیئے، نانا میں تیرے کولا نام، تیری قبر کو ہاں نہ لے نام، نانا تیری قبر کو ہاں نہ لے نام سے ایک مقوین دائی، نانا جڑی زہر ہون ملیے نا میں کو لگ دے میں بچدا نہیں، ادھا نانا تیری قبر تے آیا اس واسطے ہاں، اگر میں تیری قبر تے آما اتھا میں کو قبر دی جا دے سے، رب دی عزت دی قسم تساں حوصلے نال سنے، محمد دی قبر تڑپن لگ گئی، تے قبر چو وین آئے حسن، اگر کوئی آمان دے بھی تو میں کدہ انکار کیتے، حسن ضرور لگامی جے کوئی آمان دے بھی تاں، نانے نال ودا کر کے ماں بطول دی قبر آلے پاسے ٹورے، میرے سامنے بزرگ ڈھیر بیٹھے وے، تجربے دی گالے، بندہ جیڑا ہی ضعیف کیوں نہ ہوئے، جدہ ماں سامنے آوے تا دکھ پہلے نال ہوا تھے میں پہلے تا ماں دی قبر دے ٹر دائے، جدہ قبر تے نگاہ پئیس حسن مٹی تے جھان پہ، اوکھیاں ماں دی قبر تے آئے، قبر کو ہاں نہ لا کے دے اماں قبر تو بہرہ میں کو زہر مل گئی ہے، اماں میں کو لگ دے میں بچدا نہیں، میں وقت کھڑا دا پتہ نہیں کھڑے بندے کتنی آزادار ہیں جنہاں دے ہاں نہیں پہ حل دے، تو آدھے ہاں نہیں حلے محمد دی دھی دی قبر حلن لگ گئی ہے، قبر کو ہاں نہ لا کے دے ماں آیا اس واسطے ہاں نانے کول گیا ہوں دے کول قبر دی جا منگی ہیں، اگر اتھا نانے دی امت دفن نہ تھی مانڈے وے تیرے کول آما تو میں کو قبر دی جا دے سے، میں کو ممبر دی عزت دی قسم قبر بطول دی تڑپن لگ گئی، تے قبر چوین آئے حسن نانے کول وان کے دوجھی دفعہ شہید نہ تھی میں، سدھا میری قبر تے لگا میں، دھیاں دے پردے ہوئے، جناب قاسم دی ماں دروازے تے کھڑ کے انتظار کھڑی کریں دیئے، اوکھیاں میرا امام دیواراں دا سہارا گھندہ ہویا، دروازے تے پہنچے، دیکھیں تا قاسم دی ماں جاگ دی بیٹھی ہے، وین کر کے فرمیندن قاسم دی امت کو نیندر نہیں آئی، اد یہ تیری امامت دی قسم کئی دفعہ پوتر کو ہاں نہ لا کے ستیاں، میری اکھ لگ دیئی میں دے دی ہم تیری ماں دا پاسے تو ہاتھ چپا ہوندائی، تے وین کر کے اد یہ پوتر ہی میں پیارے ہونے نا اپنے کو ہاں نہ لائی پئی میں دا مٹھیاں تے جھڑدا ہوتائی، بستر چھوڑنا میرے پوتر کو زہر مل گئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہون حق ادا کتے جوانیاں مانو، وین کر کے آدھی پوتر ہی میں پیارے ہونے، تو اپنے کو ہاں نہ لئی پئی میرا پوتر مٹیاں تے جھنڈا ودے، بستر چھوڑنا میرے پوتر کو زہر مل گئی ہے، ازاداروں میرے امام نے اندر قدم رکھے، مخدومہ نے بستر بنا دیتے، جوانیاں مانے تو حق ادا کتے بیٹھے، بستر تے ستن تڑپ دے پن، کہیں ویلے سجے کروٹ بدل دیں، کہیں ویلے کھبے کروٹ بدل دیں، تے وین کر کے فرمیندن قاسم دی اماں ذرا قاسم کو چاہ کے میرے سینے تے سمانا، مطا میرا سیک گھٹدا ہوئے، جڑے پتران لے بیٹھے رہے، مخدومہ نے پوتر کو چاہ کے 3.5 سال دا سن نہیں جناب قاسم دا، پوتر کو چاہ کے جناب حسن دے سینے تے سمائے، لحظہ ہی نہیں گزرا، تڑپ کے قاسم اٹھے، اماں میں کو گرم بستر تے کیوں سمایا ہی، مٹی تے جھڑ کے آدھے گرم بستر نہیں پیو دا سینہ ہی تے ہی آج دی رات، غور نہ لیکھنا تیرے پیو کو ظاہر مل گئی ہے، سبحان اللہ، دھیاں دے پردے ہوئے، غور نہ لیکھنا تیرے پیو کو ظاہر مل گئی ہے، قاسم دیکھے تا حسن دے منہ چو خون جاری ہے، جگر دے ٹکڑے کٹیج کٹیج کے بہر پیانن،
پیو دے گل مائی پا کیا دے بابا کھائیں مارے میں کوئی اجازت رہے نا میں چاچے غازی کو سرے نا فرمینے نا میرا بچڑا حوصلہ کر ساری رات میرا امام تڑپ دا رہ گئے ساری رات جنہا ہوئے نا تہجد دا ٹائم حقل ماری قاسم دی اماں تہجد دا وقت ہو گئے ہون میں کوئی یقین ہے میریاں بہنہ جا گئیاں حسین بانج نہ میریاں بہنہ کوئی اطلاع دے گا ازادارو مخدومہ ٹورن لگی قاسم جلدی دے نال ماں دا دامن پہ ہاتھ بات کیا دے اماں تو نہ من میں آپ بہنا منہ چم کیا دیا تائیں اگیں کھدا ہم موت دیئے اطلاع دیتی ہے قاسم تیرا سان چھوٹا ہے تو کی میں دسے سے رو کیا دے اماں میری حالت ہی میں بنا میں کو دسنا نہ پوے میری پھوپیاں میری حالت رہ کے آپ پہ لگے آمین ازادارو پوتر کو مٹی تے بلھائیس گرے بان چاہ کیتیس آستینہ الٹیانس سارچ خاک روائیس حسن کو زہر بھول گئی بستر چھوڑ کے فرمین ان قاسم دی اماں میرے جینیاں یتیم پہ بنے نہیں منہ چم کے دیا ہون لگا وان ہون پھوپیاں تے دیاں تے کو دیکھ سہیں دھیاں دے پردے ہوئے سہیں میں 1000 دفعہ کھاں فرمیندن میں دے جینیاں تا یتیم نہ بنا منہ چم کے فرمین دیے ہون لگا وان تے دیاں پھوپیاں تے کو دیکھ سن تے کو دسنا نہ پوسی تے لگیاں آسن جناب قاسم تردویا دروازے تے آ بیٹھے مٹی تے لکیرے مرندہ اور یاد رکھائے جدن دی مخدومہ کوفے چو یتیم تھی کہ واپس ولی مدینے چ اعلان کرائس جتنی مدینے دے یتیم ہیں بے وارث ہیں گھبراؤ نا میں علی دی دھیاں میرے دروازے تے وے تو اکوئے خیرات مل سی جو میرا بابا دین آئی ہون جناب قاسم تردہ ہویا دھیاں دے پردے ہوئے تو ستا حق ادا کر باندے ہوئے قاسم تردہ ہویا دروازے تے آ بیٹھے مٹی تے لکیرے مرندہ بیٹھے کہ رو رو کیا دے بیٹھے ٹھیک ہے تو عرب دے رئیس دی نوئے علی بادشاہ دی دھیئے رو کیا دے میں دسنا ہے امیر بھیرا کو زہر مل گئی ازادارو روندہ بیٹھا ہی قاسم ادھو مخدومہ دیا کھلی حقل ماری اممہ فضا آستابہ پانی دے بھر دے میں تجدید وضو کرینیاں مخدومہ دروازے تے آمیں دیکھیں تو کوئی بچہ بیٹھا ہے محسوس کیتے کوئی منگن آلا آیا بیٹھا ہو سی تردی ہوئی کول آئیے بچے کو چاہیس جناب قاسم کو چاہ کے ہاں نہ لائیس تے منہ چم کے آدھیے جلدی آئے آئیں اجھا تو میریاں سینی نماز ہی نہیں پڑھی رو کے قاسم آدھے دادی اماں میں کو سنجان میں منگن آلا نہیں میں حسن دا قاسم آیا کھڑا میں دسن آیا میرے بابے کو زہر مل گئی ہے مخدومہ جلدی دنال پوترے کو چاہ کے اندر داخل ہوئی اتھا قیامت دا منظر ہے آلیہ تڑپ کے بستر تے اٹھی تے وین کر کے آدھی رات میں ڈٹھے نانے محمد دیاں ظلفاں کھلیاں ہویاں بے اولاد سین وین کر کے آدھی میں خواب ڈٹھے اممہ بطول دا پاسے تو ہاتھ جبا ہویا ہی لاہور دی ملکہ وین کر کے آدھی میرے بابے دی پگ لکھی ہوئی ہے اتنے تئیں زنجبار دی شہزادی قاسم کو چاہ کے کول آ کے وین کر کے آدھی علی دیاں دیاں تو ادا خواب صحیح ہے قاسم دسان آیا ہے امیر بھیرا کو زہر مل گئی ہے سبحان اللہ سونی عبادت ہو گئی میں بس وین سنوینا مخدومہ نے جلدی دے نال بھتریجے کو ہاں نال لائے بھتریجے دی حالت لکھیس تے وین کیتس حقل مار کے آدھیے قاسم اس سارے چمٹ